أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کے چوتھے پارے کی تفسیر چل رہی ہے اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 تک کی تفسیر آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ آیت نمبر 7 سے آج ہم اور آپ آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑ کے گئے ہوں اور رشتہ دار چھوڑ کے گئے ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے گئے ہوں، مما قل منه او کثر، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، اور یہ حصہ مقرر ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں پر ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ مرنے والے کے ترکہ میں بچیوں کا، بیٹیوں کا کوئی حق اور حصہ نہیں ہوتا تھا۔ بیٹوں میں بھی جو بڑے لڑکے ہوتے تھے، جو لڑنے کے قابل ہوتے تھے، ان کو وراثت میں حق ملتا تھا، جو چھوٹے ہوتے تھے ان کو حق نہیں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ اصول بتایا کہ تمام لڑکوں کو بھی ملے گا اور لڑکیوں کو بھی ملے گا، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ چھوٹے ہوں، یہاں تک کہ جنین، جو ماں کے پیٹ میں جو اولاد ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کا بھی جو حق بنتا ہے وہ اس کو ملے گا۔ البتہ بیٹے کا آدھا بیٹی کو ملے گا، عورت کا ڈبل مرد کو ملے گا۔ یہ کوئی عورت کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، یہ اسلام کا عدل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت دی ہے، اسلام جو دیا ہے، اس دین نے عورت کو ہر قسم کی معاشی ذمہ داریوں سے آزاد رکھا ہے۔ عورت کو کمانا نہیں ہے، کما کے لانا مرد کو ہے۔ عورت کو ہر جگہ ملے گا، نکاح کے وقت بھی مہر مرد دے گا، عورت کو ملے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر شریعت نے وراثت میں مرد اور عورت کا برابر حق رکھا ہوتا تو پھر یہ عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ یہ ظلم ہو جاتا۔ تو یہ دونوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اور سوشل ویلو ہے، معاشرے میں جو مقام ہے، جو حیثیت ہے، اس کے اعتبار سے شریعت نے یہ قانون رکھا ہے کہ مرد کا عورت کا ڈبل مرد کو ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور اگر وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں رشتہ دار اور یتیم اور مسکین لوگ، تو ان کو اس وراثت میں سے، اس مال میں سے کچھ دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھلائی سے بات کرو۔ اس آیت کو بعض علماء نے منسوخ مانا ہے آیت میراث سے، جس میں وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، کس کا کتنا حق ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک اخلاقی تعلیم دی گئی ہے، ایک مورل، ایک اخلاقی بات بتائی گئی ہے کہ وراثت کی تقسیم کے وقت بہت سارے ایسے لوگ بھی سامنے آ سکتے ہیں جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن وارث نہیں ہیں وہ۔ تو ڈائریکٹ وراثت کے ذریعے تو ان کو حق نہیں مل سکتا ہے، لیکن اگر مال ہے تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دو، اور نہیں دے سکتے تو کم سے کم قاعدے سے، تمیز سے، ادب سے، شرافت سے بات کرو۔ دولت دیکھ کر کے قارون اور فرعون مت بن جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کے جائیں، کمزور اولاد، ننھے منھے بچوں کو چھوڑ کے جائیں، خافوا علیہم، جن کے برباد اور ضائع ہو جانے کا ان کو ڈر ہو، تو جیسے ان کو اپنے بچوں کے بارے میں ڈر ہے تو دوسروں کے بچے کے بارے میں بھی ان کو سوچنا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جچی تلی صحیح بات کرنی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو ڈرنا چاہیے، کہ اگر وہ ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ تو ایک قول تو یہ ہے اس آیت کے سلسلے میں کہ اس میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو یتیم کے سرپرست ہیں، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے انڈر میں جو یتیم بچے ہیں تو ان کے سلسلے میں وہ ڈریں اور سوچیں کل اگر اللہ نہ کرے اگر وہ مر گئے اور ان کے بچے یتیم ہو گئے
تو اپنے بچوں کے حق میں جس طریقے سے وہ سوچتے ہیں ویسے ان یتیم بچوں کے بارے میں سوچیں. ایک قول تو اس آیت کے سلسلے میں یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں عام بات کہی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ بھئی چاہے یتیم ہوں چاہے آپ کے اور بھی چھوٹے بچے ہوں تو میت کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے بارے میں ڈرو اور سوچو کہ اگر تم مر گئے تو تمہارے بچوں کا کیا ہوگا. تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ مراد ہیں جو اس انسان کے پاس ہیں جس کی موت کا وقت قریب ہے, اس کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو خطاب کیا گیا ہے کہ وہ مرنے والے کو سمجھائیں کہ وہ اللہ کے حق میں بھی کوئی کوتاہی نہ کرے اور بندوں کے حق میں بھی کوئی کوتاہی نہ کرے. اگر وہ صاحب حیثیت ہے, اللہ نے مال دیا ہے, تو اس کو ابھاریں کہ بھئی تم اپنے مال کی 1/3 1/3 جو ہے وصیت کر سکتے ہو, اللہ نے اجازت دی ہے. تو تم اپنے ان رشتہ داروں کے حق میں جو وارث نہیں ہیں لیکن ضرورت مند محتاج ہیں, تم ان کے حق میں وصیت کر دو, یا کسی دین کی راہ میں تم 1/3 تک مال اپنا وصیت کر دو تاکہ وہ مال تمہارے لیے زیادہ آخرت بنے, آخرت میں کام آئے. اور اگر وہ انسان صاحب حیثیت نہیں ہے اور مال بہت زیادہ نہیں ہے تو پھر اس کو وصیت کرنے سے روکا جائے کہ تم وصیت مت کرو بلکہ اپنا مال اپنے ورثہ کے درمیان تقسیم کرنے کی وصیت کرو تاکہ تمام ورثہ کو ان کا حق مل جائے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. اور اسی طریقے سے اگر کسی وارث کو وہ محروم کرنا چاہے, اس طریقے کی کوئی وصیت کرنا چاہے, تو اس سے بھی اس کو روکا جائے اور یہ سوچا جائے کہ اگر میں مر گیا, میرے بچوں کے ساتھ اگر ایسا ہو گیا تو جس طریقے سے اپنے بچوں کے بارے میں ڈر ہے تو اسی طریقے سے اس مرنے والے کے جو بچے ہیں ان کے بارے میں سوچا جائے اور اس کو صحیح ڈائریکشن دیا جائے, صحیح بات اس کو بتائی جائے. تو فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کریں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا, بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں. وسیصلون سعیرا, اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں ڈالے جائیں گے. اب اس کے بعد آیت میراث شروع ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام بیان کیے ہیں. فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حق ہے. ظاہر ہے کہ وراثت میں لڑکا لڑکی اگر دونوں ہیں تو اسی ریشیو سے ان کو وراثت ملے گی, لڑکی کو لڑکے کا آدھا ملے گا, چاہے لڑکے بڑے ہوں چھوٹے ہوں, لڑکیاں بڑی ہوں چھوٹی ہوں, ریشیو وہی رہے گا. یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں بھی جو بچہ ہے تو اگر وہ پیدا ہوا مرنے والے کی موت کے بعد تو وہ لڑکا یا لڑکی جس حساب سے ہوگا اس حساب سے اس کو اس کا حق ملے گا. اس کے بعد فرمائے گا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, اگر صرف لڑکیاں ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں, میت اپنے پیچھے بیٹیوں کو چھوڑ کے گیا ہے جو 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, تو ان بیٹیوں کے لیے باپ کے ترکے کا 2/3 ہے, 2/3 ہے. 3 حصوں میں جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا اور 2/3 ان بیٹیوں کو دے دیا جائے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 لڑکیوں سے اوپر ہوں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر صرف 2 لڑکیاں ہوں تب بھی یہی مسئلہ ہے. اس لیے کہ سورہ نساء کی آخر میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے وراثت میں 2/3 حصہ ہے. تو جب 2 بہنوں کو 2/3 ملے گا تو 2 بیٹیوں کو 2/3 بدرجہ اولا ملنا چاہیے. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 کے اوپر ہوں تو اس میں 2 شامل ہیں. تو اگر 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے اوپر ہوں تو وہ مرنے والے کے ترکہ میں 2/3 پائیں گی, 2/3 پائیں گی. اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, اگر مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ, اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا. سدس مطلب 1/6, چھٹا حصہ, 1/6, 1/6 حصہ ملے گا. مما ترکا, میت کے ترکہ میں سے, ان کان لہو ولد, اگر اس کی اولاد ہو. اب ظاہر ہے کہ اولاد میں اگر اس کے اپنے بیٹے ہوں تب بھی, اور بیٹے نہ ہوں پوتے ہوں تب بھی, اگر مرنے والے کی اولاد ہے یا اس کے پوتے پوتیاں ہیں تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا. ٹھیک ہے. اور اگر صرف ایک بیٹی ہے تو ابھی آپ نے سنا کہ ایک بیٹی کو آدھا مل جائے گا, اور یعنی ظاہر ہے کہ 6 حصے کر دیے جائیں گے. 1/3 مل جائے گا بیٹی کو اور باقی 1/6 جو ہے وہ ماں باپ دونوں کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, اور اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو
اور اس کے والدین اس کے ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کو 1/3 ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ مرنے والے کی اگر کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اولاد ہے، اپنا بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے اور کوئی پوتا پوتی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3 ملے گا. 3 حصے کر دیے جائیں گے، 1/3 ماں کو مل جائے گا. اب باقی بچا 2/3، تو یہ 2/3 جو ہے 2/3 یہ باپ کو مل جائے گا، کیونکہ باپ اصحاب الفروض میں سے بھی اس کا حصہ بھی مقرر ہے اور باپ اسبا بھی ہے، یعنی سب کو تقسیم کرنے کے بعد جو بچے گا وہ باپ کو لوٹ جائے گا. تو اس طریقے سے اس سچویشن میں جب مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہیں، تو ماں کو 1/3 مل جائے گا اور باقی 1/3 وہ باپ کو لوٹ جائے گا. اگر مرنے والے کے ماں باپ کے ساتھ اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کی بیوی ہے، یا اگر وہ عورت تھی تو اس کا شوہر ہے، تو اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے کہ بیوی یا شوہر کا جو حق ہے، جو حصہ ہے، آگے وہ آیت میں آ رہا ہے، وہ دینے کے بعد اب جو باقی بچے گا اس میں سے 1/3 ماں کو ملے گا اور باقی باپ کو لوٹ جائے گا. تو فرمایا گیا کہ اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ اس کے وارث ہوں تو ماں کو 1/3 ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو اس کی ماں کو 1/6 ملے گا، 1/6 ملے گا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کو پورا کرنے کے بعد جس کی وہ وصیت میت نے کی ہو، او دین یا اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد. یہ ظاہر ہے کہ ماں باپ کے حصے کی تیسری صورت ہے کہ مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہیں. ٹھیک ہے، تو چاہے وہ بھائی بہن سگے ہوں، چاہے وہ اللاتی ہوں، چاہے وہ اخیافی ہوں. اللاتی کا مطلب کہ باپ ایک ہیں، ماں دو ہیں، ماں الگ الگ ہیں، اور اخیافی کا مطلب کہ ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں. تو سگے بھائی ہوں، چاہے اخیافی ہوں، چاہے اللاتی ہوں، ان کی موجودگی میں ماں کا جو 1/3 حصہ تھا 1/3 اب وہ کم ہو جائے گا اور 1/6 ہو جائے گا، آدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پہلے یعنی وہ 33% تھا، اب وہ 33 کا آدھا ہو جائے گا، 1/6 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور باقی سارا مال جو ہے 5/6 وہ باپ کو لوٹ جائے گا. بھائی بہنوں کو ملے گا نہیں کچھ، لیکن ان کی موجودگی کی وجہ سے ماں کا حق کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا یہ حکم جو ہے 2 یا 2 سے زیادہ بھائی بہنوں کی موجودگی میں، اگر صرف ایک بھائی ہے یا صرف ایک بہن ہے تو ایسی صورت میں ماں کا ثلث جو حصہ ہے، ماں کا 1/3 جو حصہ ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا. اس کے بعد فرمائے گا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ دادا یا تمہاری اولاد کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے تم نہیں جانتے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ دادا کے ذریعے تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے زیادہ یا تمہاری اولاد کے ذریعے تمہیں زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے یہ تم نہیں جانتے. لہٰذا وراثت کی تقسیم اپنی عقل اور لاجک کے حساب سے مت کرو، اللہ تعالیٰ نے جیسا حق اور حصہ بنایا ہے اس حساب سے اس کو تقسیم کرو. فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. اس کے بعد فرمائے گا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے آدھا ہے، تمہاری بیویاں جو چھوڑ کے جائیں اس کا آدھا ہے. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیویوں کی کوئی اولاد نہ ہو. ایک انسان کی بیوی مر گئی ہے لیکن بیوی کی اپنی یعنی اس شوہر سے بھی کوئی اولاد نہیں ہے، اور پہلے اگر اس نے کسی دوسرے شوہر سے نکاح کیا تھا تو اس سے بھی کوئی اولاد نہیں ہے. تو اگر بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں شوہر کو بیوی کے ترکہ میں سے آدھا ملے گا. ٹھیک ہے، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیویوں کی اولاد ہو، فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو تم کو 1/4 ملے گا ان کے ترکہ میں سے وصیت کو اور قرض کو پورا کرنے کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور تمہاری بیویوں کو 1/4 ملے گا مما ترکتم، تمہارے ترکہ میں سے. شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی بچی ہے، تو اگر اولاد ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو 1/4 کا آدھا یعنی 1/8 ملے گا. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 25% ملے گا بیوی کو شوہر کے ترکہ میں سے اگر اولاد نہیں ہے. اور اگر اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں چاہے اسی عورت سے ہوں چاہے کسی دوسری بیوی سے ہو، اگر شوہر کی اولاد ہے تو بیوی کو 25 کا آدھا ملے گا، یعنی 12.5%، 12.5 12.5%، جس کو ثمن کہتے ہیں، 8واں حصہ. تو فرمائے گا کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ،
اور ان بیویوں کو چوتھائی ملے گا تمہارے ترکہ میں سے اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ اگر تمہاری اولاد ہو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ تو تم کو 1/8 ملے گا تمہارے ترکہ میں سے, ان کو 1/8 ملے گا تمہارے ترکہ میں سے وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو وصیت تم کرتے ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے کہ بیوی کا جو 1/4 اور 1/8 جو حصہ مقرر کیا گیا, یہ کئی بیویاں ہوں, 4 بیویاں ہوں, 2 بیویاں ہوں, 3 بیویاں ہوں, تو ان میں یہ برابر تقسیم ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ سب کو 1/4 الگ سے ملے گا. اگر مرنے والے کی 2 بیویاں تھیں اور اولاد بھی ہے تو 1/8 میں وہ دونوں بیویوں کو برابر بانٹ دیا جائے گا. اگر ایک بیوی تھی اور اولاد ہے تو 1/8 صرف اس ایک بیوی کو ملے گا. تو ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں وہ 1/4 یا 1/8 ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اور جس سے وراثت لی جا رہی ہے, جو آدمی وراثت چھوڑ کے جا رہا ہے وہ کلالہ ہو, مرد ہو چاہے عورت ہو, رجل او امرأۃ, وہ مرد ہو. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وہ آدمی جس سے وراثت لی جا رہی ہے وہ کلالہ ہو, چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ ایسے مرنے والے کو کہتے ہیں جس کے پیچھے اس کی اولاد نہ ہو کوئی اور اس کے باپ کوئی نہ ہو. نہ باپ ہے نہ دادا ہے, نہیں یعنی اس کے اوپر بھی کوئی نہیں ہے, اس کے نیچے بھی کوئی نہیں, نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے, نہ بیٹی ہے نہ نواسے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر بھی کوئی نہیں, اس کے نیچے بھی نہیں, تو اس کو کلالہ کہتے ہیں. کلالہ کا جو یہ لفظ ہے یہ اکلیل سے بنا ہے. اکلیل کے معنی ہوتے تاج, کیونکہ تاج جو ہوتا ہے وہ چاروں طرف سے سر کو گھیر لیتا ہے. تو کلالہ کے چونکہ اصول اوپر کے بھی کوئی رشتہ دار نہیں ہے, فروع بھی نہیں ہے, تو آس پاس کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کے وارث ہوتے ہیں, وہ اس کو گھیر لیتے ہیں, اس لیے اس کو کلالہ کہا گیا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کلالہ کلل سے بنا ہے, کلل کے معنی تھک جانا, تو اس کو کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ نسب اس کے اوپر آ کے تھک جاتا ہے, اس کے آگے بھی کوئی نسب نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی نسب نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی کلالہ ہو, اس کا کوئی بیٹا نہیں, کوئی باپ نہیں, کوئی بیٹی نہیں, کوئی نواسا نہیں, کوئی دادا وغیرہ نہیں, تو وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اور اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو. یہاں بھائی یا بہن سے مراد کون بھائی بہن ہے؟ سگے بھائی نہیں ہیں, نہ سگے بھائی مراد ہیں نہ اللاتی بھائی بہن مراد ہے, بلکہ یہاں اخن او اختن سے اخیافی بھائی بہن مراد ہے, یعنی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں. مرنے والے کا کہ ایسے بھائی اور ایسے بہن اس کے پیچھے ہیں کہ وہ اخیافی ہیں, یعنی اسی کی ماں سے ہیں لیکن باپ الگ ہیں. ٹھیک ہے. تو فرمایا گیا کہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو وہ جو اخیافی بھائی بہن کو اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ کلالہ آدمی یا عورت, تو ان میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ اگر وہ اس سے زیادہ ہوں, اگر وہ اس سے زیادہ ہوں یعنی ایک نہ ہو بلکہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں, تو اس صورت میں کتنا ملے گا؟ وہ سب 1/3 کے اندر باہم شریک ہوں گے. من بعد وصیت یوصی بہا او دین وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو وصیت کی گئی ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد. غیر مضار اور اس میں کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ اخیافی بھائی بہن کا جو معاملہ ہے, اخیافی بھائی بہن کا جو حصہ یہاں بتایا گیا کلالہ کی صورت میں, یہ مسئلہ اور مسائل سے الگ ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو اخیافی بھائی بہن ہوتے ہیں یہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے مرد اور عورت کے حصے برابر ہوتے ہیں, یعنی اخیافی بھائی بہن کا جو حق ہوگا ان کو جو 1/3 مل رہا ہو چاہے 1/6 مل رہا ہو, وہ جتنے بھی بھائی بہن ہوں گے سب کو برابر ملے گا. ایسا نہیں کہ بھائی کو ڈبل اور بہن کو آدھا ملے گا. جو للذکر مثل حظ الانثیین والا جو قاعدہ ہے وہ یہاں اپلائی نہیں ہوگا, اخیافی بھائی بہن پہ وہ اپلائی نہیں ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اخیافی بھائی بہن اسی وقت وارث ہوں گے جب میت کلالہ ہو, یعنی کہ اس کا نہ تو باپ ہو نہ بیٹا ہو نہ پوتا ہو. اگر ان میں سے کوئی بھی موجود ہے تو پھر یہ اخیافی بھائی بہن وارث نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ان کے کتنے بھی مرد و عورت ہو, کئی بھائی ہیں کئی بہن ہیں اخیافی, یعنی ماں ایک ہے الگ باپ سے ہیں مرنے والے کے, کئی بھائی ہیں کئی بہن ہیں, تو وہ 1/3 سے زیادہ نہیں پائیں. 1/3 میں سب باہم سب کو برابر ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا. یہاں ایک بات اور قابل غور ہے معزز ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پہ وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جو اصل ترتیب ہے کہ میت کے کفن دفن کے بعد اس کا قرضہ ادا کیا جائے، اس کے بعد وصیت پوری کی جائے اور اس کے بعد اس کا ترکہ تقسیم کیا جائے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے قرض کو تینوں مقامات پر بعد میں ذکر کیا اور وصیت کو پہلے. ایسا کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ کیونکہ قرض تو بہرحال ادا ہو جاتا ہے، اگر ادا نہ بھی کرے آدمی تو قرض جس کو لینا ہے وہ زبردستی لے لیتا ہے. لیکن وصیت کے معاملے میں عام طور سے لاپرواہی برتی جاتی ہے، تو اس لیے بار بار وصیت کا ذکر پہلے کیا گیا کہ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے اور 1/3 کے اندر تک کی ہے تو اس وصیت کو ضرور پورا کرنا چاہیے. اور جو یہ کہا گیا کہ غیر مضارن، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، تو یہ اس سے مراد وصیت اور قرض ہے کہ نہ تو وصیت کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ قرض کے ذریعے. وصیت کے ذریعے یعنی کسی وارث کو آپ محروم کر دیں، غیر وارث کو اتنی وصیت کر دیں کہ وارث کو حصہ نہ ملے، یا کسی کا حصہ بلا وجہ آپ گھٹانے بڑھانے کی وصیت کر دیں، یا وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کہہ دیں میں نے فلاں سے قرض لیا تھا حالانکہ حقیقت میں قرض نہیں لیا تھا. تو قرض کے ذریعے بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے وارثوں کو اور وصیت کے ذریعے. تو دونوں سے منع کیا کہ غیر مضارن، وارث وصیت اور قرض کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اس کے بعد فرمائے گا کہ وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ علم والا، سب کچھ جاننے والا اور حلیم ہے، بہت برداشت کرنے والا، بہت بردبار ہے. اب یہ جو 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان کیے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو کتنے امپورٹنٹ ہے یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اس کی لمٹس ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہے گا. وذالک الفوز العظیم، اور یہ عظیم اور بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے، اس کے لمٹس کو کراس کرے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جس میں ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. تو ناظرین، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 تک ہم لوگوں نے آج پڑھا ہے، جس میں بڑے اہم مسائل بیان کیے گئے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں ہم نے کیا سیکھا ہے. سب سے پہلی چیز ہم نے یہ پڑھی کہ وراثت کی تقسیم کے وقت جو ضرورت مند لوگ موجود ہیں، اگرچہ وہ وارث نہیں ہیں، اگر وہ ضرورت مند لوگ ہیں تو ان کو بھی مال میں سے کچھ دینا چاہیے، اور اگر دینے کی طاقت نہ ہو تو ان کو بھلائی کے ساتھ لوٹا دینا چاہیے. دولت اور مال کی وجہ سے ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے. دوسرا سبق یہ ملا کہ جو آدمی قریب المرگ ہے، جس کی موت کا ٹائم قریب ہے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو نصیحت کی جائے کہ تم اپنے وصیت میں کسی کے ساتھ ظلم مت کرو، اور جو تمہارے وارث ہیں ان کو برابر صحیح جو حق ہے ان کو ملنے کی وصیت کر کے جاؤ. تیسری چیز یہ پتہ چلی کہ یتیم کا مال اگر کوئی ناحق کھاتا ہے تو اس کے بارے میں بڑی وعید ہے کہ وہ آدمی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. چوتھی چیز یہ پتہ چلی کہ ترکہ کی جو تقسیم ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لی. اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیٹیل بیان کی ہے کہ ترکہ میں کس کو کتنا ملے گا، لہٰذا انسان کو اس میں چینجنگ کرنے کا اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے. ایک سبق یہ ملا کہ ترکہ میں اگر بیٹیاں جو ہیں وہ 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2 کو بھی وہ جمع مانا جائے گا. 2 سے زیادہ کا جو مسئلہ ہے وہی 2 کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ باپ اسبہ ہے، باپ اصحاب الفرائض میں سے بھی ہے، اس کا حصہ مقرر ہے، اور باپ اسبہ ہے، یعنی اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ باپ کی طرف لوٹ جائے گا، اس لیے اس کو اسبہ بھی کہا جاتا ہے. شوہر اور بیوی کا ترکے کا مسئلہ معلوم ہوا کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ترکہ میں سے آدھا ملے گا اگر اولاد بیوی کی کوئی نہ ہو. اولاد اگر ہو تو شوہر کو 1/4 ملے گا، 1/4 ملے گا، اور بیوی کو جسٹ اس کا آدھا. اگر شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، اور اگر شوہر کی اولاد ہے تو 1/8 ملے گا، یعنی 8واں حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کلالہ کی میراث کیسے تقسیم ہوگی اس کا مسئلہ ہم نے دیکھا، اور وصیت اور قرض کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اگر نقصان پہنچانا مقصود ہے تو یہ پھر حرام ہے.
اور آخری چیز ہم لوگوں نے یہ پڑھی کہ میراث کا مسئلہ بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حدود میں سے قرار دیا ہے، میراث کو تلک حدود اللہ قرار دیا ہے، لہٰذا میراث کی تقسیم صحیح شریعت کی روشنی میں کرنی چاہیے، اور اس بارے میں جو اہل علم ہیں ان سے مسئلہ پوچھ کر کے اور تمام ورثہ کی تعداد بتا کر کے صحیح جو رہنمائی ہے وہ حاصل کرنی چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اس کی زبردست پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔